السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریہ ہاشمی، اور ہر ہفتے کی طرح آپ کے ساتھ ہم اس وقت سپہر کے وقت موجود ہیں، اور ہم چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے عقل ہے محو تماشا، تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں جو چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں زندگی کو بہتر گزارنے میں مدد دیتی ہیں، اور عقل کا اس میں کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، عقل کی کیا امپورٹنس ہے، عقل کی کیا پاورز ہیں۔ ہم بیسیکلی اس بڑی امبریلا کے انڈر اپنا پروگرام کرتے ہیں، اور پھر اس پروگرام میں ہمارے جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ہمیں اس چیز میں مدد دیتے ہیں کہ ہم اپنی کوالٹی آف لائف کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے ریلیشنس کو کیسے خوبصورت کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سے ایسے ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں جو ہمیں ان دا اینڈ مدد اس چیز میں دیتے ہیں کہ ہم اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکیں اور ایک بہتر زندگی گزارنے کی طرف جا سکیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں، دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ آفٹر دا انٹروڈکشن آف دا آر پینلسٹ، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مس شمائلہ بطول ہمیشہ کی طرح، اور مس شمائلہ بطول ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سو دا انٹروڈکشن از وین ہیوی، آپ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں بولتے ہیں۔ سو ہمارے ساتھ ہے مس تحسین ناصر۔ مس تحسین ناصر جو ہیں وہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ سو امید ہے کہ ہمارے جو پینلسٹ اور پروفیشنلز ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہفتے کا دن ویسے ہی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ نے آ کے کام کرنا ہوتا ہے۔ سو خواتین و حضرات، پچھلے شوز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ ڈسکس کیا کہ آپ اپنے ایموشنز کو پہچان کے کیسے چل سکتے ہیں، آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ کیا آپ جس ایموشن سے یا جو آپ کے جذبات ہیں جو آپ ان کو سمجھ رہے ہیں کیا وہ واقعی میں وہی ہیں یا نہیں۔ اس چیز کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی، اور ایموشنل اویئرنیس کے حوالے سے جو کانسیپٹس تھے ہم نے ڈسکس کیے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مس شمائلہ آپ کی طرف میں سب سے پہلے آؤں گا۔ یہ بتائیے کہ ایموشنل اویئرنیس جو ہے وہ ضروری ہے، یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر لیا۔ کیا صرف ایموشنل اویئرنیس ضروری ہے، اور پھر ایموشنل اویئرنیس کا ایموشنل کریج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، ایموشنل اویئرنیس تو ہمیں یہ انسائٹ دے گی نا کہ میری ایموشنل سٹیٹس کہاں کہاں پر کیسے کیسے فیلنگز میری مجھے ڈرائیو کر رہی ہیں یا مجھے ذرا پیچھے دھکیل رہی ہیں۔ تو اویئرنیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نالج آ گیا آپ کی اوور آل سیلف کا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب اس اویئرنیس کو امپلیمنٹ کرنا دا سیکنڈ اسٹیپ از کہ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ جیسے ایموشنل انٹیلیجنس کا بھی کانسیپٹ ہے کہ وین یو آر سیلف اویئر، جب آپ اپنی ایموشنل اسٹیٹ سے بالکل اویئر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ غصہ ہے، ڈپریشن ہے، شیم ایون ہے، ریگریٹ ہے، یا کوئی اور اینی ایموشن، ایون ہیپینس ہے، تو اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنے ایموشنز کو کریجیسلی فیس اور اپنی لائف کی جتنے بھی چیلنجز ہیں، لائف کی جتنی بھی ٹاسک آپ کو کرنے پڑے ہیں، تو اس میں آپ اس کو مینٹین کیسے رکھتے ہو۔ تو کلٹیویٹ کرنا ایموشنل کریج کو، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم نے 4 کمپوننٹس میں جب بات کی کہ ہمیں کانفیڈنس پر کام کرنا ہے، اگر ہم ایموشنلی کریجڈ ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے کانفیڈنس پر کام کرنا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ تعلقات پر کام کرنا ہے، ہمیں اپنی لائف کے بگر پرپس کو اچیو کرنا۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں لائف کا پرپس کچھ ڈیزائن کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم لائف بائی ڈیفالٹ ہی گزارتے رہیں گے، پھر ہم موٹیویشن ذرا ہماری کم ہوتی جائے گی۔ پچھلے پروگرام میں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے دا لاسٹ کمپوننٹ ہاؤ کین وی کلٹیویٹ دا ایموشنل کریج، تو اس میں 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ ایک تو ہم فلی اویئر ہو جائیں اپنے آپ سے کہ جب میں نے اکوپڈ کر لیا اپنے آپ کو کہ نالج کے ساتھ، تو اب میری لائف میری پرسنالٹی میں کہاں پر مجھے چیلنجز آ سکتے ہیں ایموشنل اور موڈ کے ریفرنس میں۔ سو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذرا مشکل ہے اور اس کے ساتھ بات کرنی ہے، اور ہمارے پاس کنیکشن اور ہمارے پاس پرپس اور کانفیڈنس کے ایلیمنٹس موجود ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر یہ اس طرح کی بات کرے گا اور یا اس طرح کی میں بات کروں گی تو یہ ہیٹڈ ہو سکتی ہے، تو ایسی اویئرنیس کے بعد ہے اب رسک لینا، دا ایکشن اسٹیپ۔ بالکل تو آج ہم وہ بتائیں گے کہ ہم جب ایکشنز لیتے ہیں تو پھر ایموشنل کریج جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ سامنے آئے گی۔ اچھا میم، میں چاہوں گا کہ مس تحسین کا ہم تھوڑا سا انپٹ اسی چیز کے اوپر لے لیں کہ کیا ایموشنل کریج جو ہے وہ کس طرح سے ہماری کنیکٹڈ ہوتی ہے ایموشنل اویئرنیس کے ساتھ؟
اچھا دیکھیں، ایموشنل اویئرنیس جو ہے وہ نام ہی ایموشنلی کریجیس ہونے کا ہے. اگر آپ کریجیسلی اوپن ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ اپنے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں، تو یہ کنیکشن جو ہے یہ بڑا واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے اور ہم اس کو سمجھ بھی پاتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ کافی ہوگا کہ ہم اس اوپننیس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور ہم جو ہے اوائڈ نہ کریں اور اس طرح کی سٹیٹ میں نہ رہیں کہ کوئی ہم ڈینائل میں ہی کوئی زندگی جو ہے اپنی اس طرح کی کسی ڈسیپشن میں بسر کر دیں. تو ونس آپ نے یہ مرحلہ طے کر لیا تو کیا یہ کافی ہے ہمارے لیے، یا کچھ اور بھی تقاضے ہیں جو کہ ایموشنل کریج کو کلٹیویٹ کرنے کے؟ تو صحیح معنوں میں کلٹیویٹ کرنا ایموشنل کریج کا تبھی ثابت ہوتا ہے جب کہ آپ ایکشن میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور جو بھی ریکوائرڈ ایکٹیویٹی ہے، جو بھی وہ سچویشن یا کوئی ریلیشن شپ جو ہے جو کہ سرٹن ایموشنز بھی آپ میں ٹریگر کرتا ہے، تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ایک پروڈکٹیو وے میں اس کو آپ پورا کریں، اور ڈیفینیٹلی اس میں کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی ایکشن آپ کو کرنا پڑتا ہے. میں بھی کہیں پہ کسی سچویشن میں وہ کوئی بات چیت کرنا ہو سکتا ہے، کوئی انیشیٹو لینا ہو سکتا ہے، کوئی رسک لینا ہو سکتا ہے. سو اس میں ایکشن کی بہت ساری ایک بڑی وائڈ یہ ٹرمینالوجی ہے جس میں کہ ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھ لیں جو اس میں پیراڈائم ہے وہ یہ ہے کہ چینج کرنے سے ہی چینج آتا ہے. آپ پیسیولی بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے چیزوں کو کوئی ریولوشن آنے کا یا کوئی معجزے کا انتظار نہیں کرتے ہیں. آپ اپنی ان پٹ جو ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں، اور پرو ایکٹیویٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ ہمیں کافی ہیلپ کرے گا کہ یو ڈو واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو، اپنی ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ، ریگارڈلیس آف دا سرکمسٹانسز اور حالات کس طرح کے ہیں اور لوگ آپ کے اطراف میں کس طرح کے ہیں. آپ جو ہے بولڈلی جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون سے ذرا باہر نکل کے اپنے بلاکیجز پہ کچھ کام کر کے ان کو ریموو کر کے تو آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ میں ووڈی ایلن کا ایک بڑا فیمس کوٹ ضرور شیئر کروں گی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ 80% آف سکسیس از ان شوئنگ اپ. ٹھیک ہے، تو واٹ ایور دا تھنگ از، آپ نے یہ ایک دفعہ کمٹمنٹ اپنے ساتھ کر لینی ہوتی ہے کہ مجھے آگے بڑھ کے چیزوں میں، جیسے فار ایگزامپل آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کی پرسنل لائف میں کوئی کرائسس چل رہا ہے یا مے بی اسی انوائرمنٹ میں کوئی کرائسس ہے، تو آپ دبک کے گھر نہیں بیٹھ جاتے. یا آپ کا کوئی ایگزام آنے والا ہے اور آپ کو بہت سارا ورک لوڈ ہے جو کہ آپ جو ہے شاید آپ کو لگ رہا ہے اوور ویلم کر رہا ہے آپ کو، تو وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس میں ہم یہ ٹینڈنسی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چلے ہم اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ جو ہے وہ کر لیں گے، یا مے بی ہم فیلڈ چینج کر لیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ایک بزدلانہ سا اور ایک بہت زیادہ جو ریکمینڈڈ وے نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ہے کہ آپ سٹیپ اپ کرتے ہیں اور آپ جو آپ بیسٹ ایفرٹ اس وقت کر سکتے ہیں وہ کرتے ہوئے چیزوں کو کرتے ضرور ہیں. ڈوئنگ از آلویز بیٹر دین ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ. بالکل صحیح. اچھا مطلب اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اس چیز پہ میرا خیال ہے ہم ایگری کر گئے کہ ہمیں ایک تو ایکشن کی ضرورت ہے، اور ایکشن بھی اس طرح کا کہ جس میں ہم کہیں دبک کے بیٹھ نہ جائیں بلکہ وی نیڈ ٹو شو اپ فار سم تھنگ. اچھا اب جب ہم ایکشن کی بات کر رہے ہیں میم، تو ایکشن ایسی کنڈیشن میں کس طرح کا لینا چاہیے؟ ایکشن کی ٹائپ کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ میئرز کو ذہن میں رکھیں کہ اچھا ان کے اندر رہتے ہوئے میں نے ایکشن لینا ہے، اور پھر جو ایک ہم ایکشن لیں تو اس کی ذرا نوعیت بتائیے. دیکھیں ہم یہاں پر ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا رسک کو لینا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ رسک لینے سے مراد یہ ہے کہ ہم پھر کوئی ایسے ایکشن لیں جیسے ون ویلنگ، ریش ڈرائیونگ. تو یہ کیا رسک لینا ہوگا؟ تو یہ رسک لینا جو نیگیٹو کانسیکوینسز کی طرف جائے تو وہ رسک لینے کی طرف ہم نہیں کہہ رہے. بالکل صحیح. رسک لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی گزر گئی ہے یا زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور اس خوف میں گزر گیا ہے کہ یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے اس بندے سے، تو ایسی جگہوں پر رسک لینا. ٹو وائس یور اوپینین، ٹو وائس یور فیلنگس، اپنی فیلنگس بتانا، اگلے بندے سے بات چیت کرنے کا رسک لینا، اپنے کسی فیئر کو اوور کم کرنے کا رسک لینا. اگر آپ کو کوئی خوف ہے، کانفیڈنس کی کمی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو اس بارے میں رسک لینا. یعنی جو چیزیں آپ کو روکے ہوئے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، جو آپ کو ہرڈلز بنی ہوئی ہیں آپ کی اور ترقی کی راہ کی رکاوٹ میں، ان کے بارے میں رسک لینا. بالکل صحیح. چیلنجز کو فیس کرنا. تو کلٹیویٹ کرنا ایموشنل کریج کو اس زمرے میں آتا ہے. بہت سارے لوگوں کا اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ فیلڈ ہماری نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، اور جب میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے اندر پوٹینشیلز ہوتی ہیں لیکن صرف ان کا اپنے بارے میں یہ خیال اور
سوچ اور بلیو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں وی کین ناٹ ڈو دس, اور وہ اپنی پوٹینشیلس کو بالکل دبا کے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور بالکل بھی ضائع کرنے والی بات ہی ہے اس میں. سو اس حوالے سے رسک لینا, اور پھر اس کے لیے پوری پریپریشن کے ساتھ رسک لینا, کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ڈیفیکلٹ لوگوں سے بات کیسے کی جائے, تو اس کی پوری تیاری کے ساتھ آپ رسک لیتے ہیں. پھر اپنی فیلنگز, اگلے کی فیلنگز انڈرسٹینڈ کر کے, اور پھر صحیح مناسب طریقہ کار یوز کر کے آپ ضرور چینلائز کر سکتے ہیں اپنی انرجیز کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی ہم تھوڑا سا ایکشنز کے حوالے سے, چونکہ آج کے آج میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی پرسپیکٹیو کے اوپر ہم ذرا ڈیٹیل بات کریں. سو وین اٹ کمز ٹو ایکشن اینڈ وی اسپیسیفکلی ریڈ اے اسپیسیفک ٹرم جس میں ایکٹ بولڈلی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. سو واٹ از دس, اب ایکٹ کرنے کی طرف جائیں تو کیسے کریں؟ اچھا ایسا ہے کہ یہ تھیم اور یہ آئیڈیا ہمیں سننے میں ڈیفینیٹلی بڑا اچھا لگتا ہے, اور شاید بہت زیادہ ناول آئیڈیا یہ ہماری آڈینس کے لیے ہوگا کہ نہیں, کہ آپ کو پرفارم کرنا ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے تبھی چینج آئے گا. بٹ میرا خیال ہے موسٹ امپورٹنٹ اس میں بات یہ ہے کہ پھر اسٹریٹجیز کیا ہوں گی, کس طرح سے ہم اس ایکشن کو آسان بنائیں اپنے لیے, اور ڈویبل بنائیں اور پاسبل بنائیں. تو یہاں پہ اگر کچھ ہم ٹپس اینڈ اسٹریٹجیز شیئر کریں تو آئی تھنک دیٹ ول بی ویری بینیفیشیل. سو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, آ جائے گا سارا ایک کانسیپٹ. جی جی, سو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پریکٹس شروع کر دیں. تو جہاں پہ رسک ٹیکنگ کی بات ہے, اور جیسے مس نے کہا کہ کیلکولیٹڈ رسک ہم لیتے ہیں اور پروڈکٹیو رسک لیتے ہیں, جس کے کہ آپ کو بالکل نتائج جو ہیں وہ بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں, اور بڑے کلیئرلی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ میں ایکشن لوں گا تو اس کا یہ ایک پازیٹیو جو ہے فیڈ بیک وہ مجھے ملے گا. تو وہاں پہ پھر آپ اپنے رسک مسل کو یا انیشیٹو مسل کو ایک طرح سے بلڈ کرتے ہیں اور اسٹرینتھن کرتے ہیں تھرو پریکٹس. اچھا, اب اس کے اندر بہت بڑے بڑے کام کرنا ہم ایک دم سے نہ ایکسپیکٹ کریں اپنے آپ سے, نہ اپنے کسی لوڈ ون سے. تو یہاں پہ جو بہت ہی منڈین ڈے ٹو ڈے لائف کے ڈیسیجنس ہیں, آہستہ آہستہ جی, جیسے اگر ہم پیرنٹنگ کی بھی کچھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ, تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنس جو ہیں, فار ایگزامپل شاپنگ کے ڈیسیجنس جو ہیں, اگر آپ بچے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو لیٹ دیم ڈو اٹ, لیٹ دیم سلیکٹ فار دیم سیلفز. اسی طرح جب ان کی ایجوکیشنل لائف کے جو ڈیسیجنس ہیں کہ وہ کون سے سبجیکٹس پڑھنا چاہتے ہیں, کیا چیزیں, یا اپنی ایکٹیویٹیز اور ہابیز جو ہیں وہ کس طرح سے کیا سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اپنے مطابق کرنے دیں. اچھا, اس کے اندر ایک چیز ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی ذہن میں ضروری ہے رکھنی, کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بڑا کیلکولیٹ کر کے سوچ سمجھ کے وہ ڈیسیجن لیا بٹ اس کے پازیٹیو ریزلٹس ہی آئیں. آبویسلی آپ جو ہے ٹرائی تو کرتے ہیں کہ ہمیں فیلئر جو ہے اس کا سامنا نہ ہو, بٹ وہ انیویٹیبل ہوتا ہے ان آلموسٹ آل دا سچویشنس. تو اس طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹس جو ہیں یا فیلئرز جو ہیں وہ آپ کو اپنے آپ سے بھی اور اپنے پیاروں کو بھی, اگر آپ نے کوئی موقع دیا ہے, فار ایگزامپل آپ نے اپنے کسی پیارے کو کوئی بزنس سیٹ اپ کر کے دیا ہے, تو اگر وہ 10 چیزیں صحیح کر رہا ہے تو مے بی کوئی 5-6 چیزیں اس سے کوئی غلط بھی ہو جائیں. تو یہ کہیں نہ کہیں مارجن رکھتے ہوئے آپ نے اس اسٹریٹجی کو اپنانا ہوتا ہے, اور پھر اس کو کنٹینیول بیسس پہ کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے وہ کسی کو موقع دیں یا اپنے آپ کو موقع دیں فار دیٹ میٹر, اور اس کے بعد آپ کہیں ڈسکریج ہو کے چھوڑ دیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بڑی اچھی چیز جو میری نظر سے گزری وہ یہ تھی کہ آپ اگر ویک ہیں ڈیسیجن میکنگ میں, یا آپ بہت زیادہ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, سستی میں آ جاتے ہیں اور چیزوں کو پلان بہت زیادہ کرتے ہیں بٹ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے, تو چونکہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ ہم بات کریں کہ بہت ضروری ہے, تو اس کو تھوڑا سا آپ ایزی بنانے کے لیے یوں کیجئے کہ ایک ٹائمر کی جو ایک ہوتی ہے کہ ایک ٹائمر آپ رکھیں. فار ایگزامپل چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنس کے لیے اپنے آپ کو ایک شارٹ ٹرم ایک اپنے لیے ٹائم گول ڈیسائیڈ کریں کہ فار ایگزامپل یہ 2 گھنٹے میں مجھے یہ آج کے بارے میں یہ جو اسٹریٹجیز ہیں اپنے کاموں کے معاملے میں وہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ان کے بارے میں کوئی کلیئر جو ہے میں نے ایک ڈیفائنڈ وے میں پلاننگ کرنی ہے کہ کس طرح سے مجھے, اگر کوئی لانگ ٹرم ڈیسیجنز ہیں تو جو جتنا ٹائم آپ سمجھتے ہیں بٹ بہت زیادہ ٹائم اپنے آپ کو نہ دیں, ٹھیک ہے, اور ایک ٹائمر ضرور سیٹ کریں کہ اس وقت تک مجھے اس چیز کا ڈیسیجن لے لینا ہے. اور اگر آپ اس کو ریٹن فارم میں کرتے ہیں, پیپر اینڈ پینسل کی مدد سے آپ لکھ کے کرتے ہیں, آپ پرابلمس لکھتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ سلوشنز ہیں جو کہ آپ کو کچھ اوور ویلم کر رہے ہیں تو آپ ان کو لکھتے ہیں, اور ان میں سے پھر آپ
جو ہے وہ دیکھتے ہیں پروز اینڈ کونس کیا ہیں ہر آپشن کے, اور اس کے اکارڈنگ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ڈیسیژن پہ شاید آپ پہنچ پاتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. خواتین و حضرات, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, اور بریک کے بعد ہم 1-1.5 منٹ کا بریک ہے, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سو آئی ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ کہیں بھی نہیں جائیں گے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ایک مرتبہ پھر آپ کو شو میں ویلکم کہتے ہیں, اور شو کا نام ہے عقل ہے محو تماشا. اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے جب ہم بریک پہ جا رہے تھے, تو اس سے پہلے یہ کہ ایکشنز آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے کرنے ہیں, کیا پلانز ہیں, ایگزیکیوشن ہونی چاہیے, ایکشن کی امپورٹنس کیا ہے, ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. سو مس شمائلہ کی طرف بڑھتے ہیں, اور مس میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی کچھ ٹپس, کیونکہ جب ٹپس کا ورڈ آتا ہے تو ویورز کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ اوکے اب کچھ سولوشن آنے لگا ہے, کنکلوژن آنے لگا ہے. سو واٹ آر دا ٹپس جن کے تھرو جو ہے وہ ہم اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں کہ ہم ایکشنز اپنے کیا رکھیں, ان کو کیسے لے کے چلیں؟ دیکھیں, یہ جو مس تحسین پہلے بات کر رہی تھی کہ ہمیں مارجن بھی رکھنا ہے, ہمیں پریکٹس کا ٹائم بھی رکھنا ہے, اور ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے, چونکہ ایموشنل کریج ایک ایسا سٹیپ ہے, ایک ایسا بیہیویئر آپ اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے پرسسٹنٹ پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ ایک نئی لرننگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں, تو پریکٹس تو ڈیفینیٹلی آپ نے کرنی ہے. اس کے لیے ایک ایگزیکٹو اسکل ہے جس کو ہم میٹا کوگنیشن کہتے ہیں, یعنی ایگزیکٹو اسکلس کو لائف اسکلس کہا جا سکتا ہے. یہ کوئی 12 نمبر ہے, اور ان میں ایک بہت ہی شاندار اسکل ہے جس کو میٹا کوگنیشن کہتے ہیں, یعنی لرن کرنا ہاؤ وی کین تھنک پراپرلی, یعنی لرننگ اباؤٹ دا تھنکنگ, سیلف انالیسس کرنا. سو اس میں جب ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیشنٹس کو, یا جو بھی جن کو بھی ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے اپنی مسٹیک سے آپ نے سیکھنا ہے, یعنی لرننگ فرام دا مسٹیکس. سو اس میں ایک بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹاسک یا سچویشن کو ذہن میں رکھیں, اگر وہ لکھ کر بھی اس کو کرنا چاہیں, تو اس کے بعد کہ میں نے کیا کیا تھا, کون سے کیوز میں نے مس کر دی, اور اب مجھے کیا کرنا ہے. تو یہ آپ کا ایک پرسسٹنٹلی اس کا پیٹرن جو ہے وہ آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ اپنی ہی مسٹیک سے آئندہ آنے والے وقت میں سیکھ کر ایموشنلی کریج ہو جاتے ہو. مثال کے طور پر اگر کسی کو فیڈ بیک ملا ہے, کسی باس نے فیڈ بیک دے دیا کسی پروجیکٹ پر جو کہ ان کو ملا ہوا تھا کرنے کے لیے, اور وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پایا. اب یہاں پر ایموشنل کریج کیسے ہیلپ کرے گی؟ بائی یوزنگ دا میٹا کوگنیشن, کہ وہ ایک دفعہ ریویو کریں گے انسٹیڈ آف بیٹھ جانا اور دوسری جاب کا سوچ لینا, اور انسٹیڈ آف یہ کہ مجھ سے نہیں ہوگا, یا شیم پوزیس کر لے کسی بھی طریقے سے. تو وہ ایک دفعہ میٹا کوگنیشن کا ایگزیکٹو اسکل یوز کرتے ہوئے کہیں گے کہ لیٹس سی کہ ہوا کیا تھا جی, مجھے کام ملا, مجھے انسٹرکشنز ملی, اور میں نے انسٹرکشنز کو فالو پراپرلی نہیں کیا. بالکل صحیح. ان کو ذرا آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے کیا کیا, اور کیوز کون سے تھے جو میں نے مس کیا. اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے اپنے باس سے بات کرنی چاہیے تھی. اور اب مجھے کیا کرنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی مجھے کوئی پروجیکٹ ملے گا, میں اس کو بہت کلیئرلی اپنے ساتھ سامنے ذرا جن سے انسٹرکشنز لینی ہیں یا جو انسٹرکشنز ہیں اس کو بہت تھورولی انڈرسٹینڈ کر کے اس پروجیکٹ کو کروں گا. سو اس طرح کا پیٹرن, اب چاہے آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں,
اور آپ نے پہلی دفعہ ٹرائی کیا اور آپ کو نہیں سکسیس ملی تو اس کو بھی آپ اس طرح سے ریویو کر سکتے ہو. یعنی اپنے ایکشنز کو ایسے دیکھنا جیسے کوئی تیسرا بندہ دیکھ رہا, برڈ آئی ویو کا, برڈ آئی ویو سے آپ اپنے ایکشن کو دیکھتے ہیں اور اپنی مسٹیک سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ فیئر کا اینٹی ڈاٹ ہی ایکسپوئر ہوتا ہے. جب ہم ایکسپوئر کر لیتے ہیں, جب ہم کنفرنٹ کر لیتے ہیں تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور ڈے بائی ڈے پھر ہماری امپروومنٹ جو ہے وہ ہونا بہتر ہوتی ہے. جی مس, میں چاہوں گا کہ آپ ویورز کو مزید ٹپس. جی اسی بات کی کنٹینیویشن میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہی رسک مسل کو اور انیشیٹو لینے کا جو ایک پوٹینشیل ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک چیز کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی اس مومنٹ میں جو کہ مومنٹ گزر رہا ہے اس کے اندر مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم پلاننگ بھی آپ کرتے ہیں, چیزوں کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں لانگ ٹرم میں, بٹ آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ, ہیئر اینڈ ناؤ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے میری طرف سے, کہ مجھے کنٹریبیوشن میری طرف سے کیا جائے گا تو چیزوں میں کچھ تبدیلی جو ہے وہ بہتر طور پہ آئے گی اور کچھ معاملات آگے بڑھیں گے. سو اس کے اندر وہ جو ایک مائکرو ایڈکشن جس کا ہم نے پہلے بھی ایک شو میں ذکر کیا تھا, رسپانس پرسسٹنس کی جو ہے کہ آپ پرانے طریقوں کو ہی بار بار دہراتے ہیں تو پھر انیویٹیبل ہے کہ وہی پرانے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھ لینا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہماری طرف سے ہمارے اینڈ سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, اس کے اندر کون سا بلاکیج ہے جو ہمارے اینڈ سے آ رہا ہے, جو تو ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں. تو وہاں پہ پھر ہمیں نئے طریقے, نئے جو کچھ سولوشنس ہیں ان کو ڈیزائن کرنا ہے اور پھر اس مومنٹ میں جو بیسٹ اپنا کنٹریبیوشن ہے وہ دینا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ میں منڈین چیزوں کی پلاننگ کی بات کری تھی تو وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے فار ایگزامپل آپ کا جیسے ڈیلی کا مینیو ہے یا آپ کے ڈریسز کا سلیکشن ہے یا اس طرح کی چیزیں جو آپ کی بہت ساری انرجی اور آپ کا بہت سارا ٹائم ڈیلی بیسس پہ کنزیوم کرتی ہیں, اور آپ کی کیونکہ دیکھیں ہمارے انرجی ریزروز کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ جب ہمیں لائف میں پروڈکٹیو ہونا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو پھر ہم روز اسی رٹ میں گرفتار نہیں ہو سکتے, جس میں کہ ایک ہاؤس وائف کو میں نے کہتے سنا کہ یہ اس طرح کی ایک موتیوں کی مالا ہے جس کے موتی روز نکل کے گر جاتے ہیں اور روز مجھے وہی موتی واپس پھرونے پڑتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے وہ بڑی منوٹنس بھی ہو جاتی ہے, ڈپریسنگ اور فرسٹریٹنگ بھی ہو جاتی ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے اندر اس سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ہفتے میں کوئی ایک وقت نکال کے یا مہینے میں کوئی ایک گھنٹہ ڈیسائیڈ کر کے اس وقت اگر آپ پورے اس ٹائم کے لیے ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور ان کے بارے میں کلیئرٹی لے آتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ہر ویک کا مینیو ہے جو کہ بنا پڑا ہے, آپ کو اپنے جوتوں کا, اپنے لباس کا, ان چیزوں کا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ ہے, آپ کو یہ پتہ ہے آپ کے بلز کیسے پے ہونا ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے اگر گھر کا نظام ہے یا آرگنائزیشن کا نظام ہے تو اس کا ایک اسٹرکچر سیٹ ہے جس میں کہ بار بار آپ کو ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑی تاکہ آپ بیٹر گولز کی طرف جائیں اور بیٹر پروڈکٹیو وے میں جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلیں. تو اس طرح سے ڈیزائن کر لینا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جو کہ ریلیشن شپس میں ہمیں بڑی کام آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلم کو, بجائے کہ آپ ایجیٹیشن اور اینگر سے آپریٹ کریں. آپ آئیڈینٹیفائی کریں آبجیکٹیولی پرابلم کو اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن اور آپ کیا اس میں ہیلپ جو ہے وہ آفر کر سکتے ہیں. سو یہ 3 اسٹیپس ہوتے ہیں جن کے جو کہ ہر ریلیشن شپ میں یا ایون کہ آپ کے اگر کولیگز ہیں تو ان کے ساتھ بھی اگر کوئی ڈسکرپنسی آ رہی ہے کام کے اندر تو آپ ڈیفینیٹلی آپ اس کور ایشو کو بجائے کہ آپ اس پرسن پہ تنقید کریں, آپ کور ایشو کی بات کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے, یہ تبدیلی ہے یا پروگریس ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اپنی طرف سے آپ ڈیفینیٹلی آفر کرتے ہیں ہیلپ کہ میں اس میں واٹ کین آئی ڈو کہ اس میں کچھ بہتری جو ہے وہ لائی جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ آپ کے ایکشن مسل کو اسٹرانگ کرتی ہیں اور پھر ہمیں صحیح معنوں میں ہماری ایموشنل کریج کو کلٹیویٹ ہونے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتی مدد دیتی ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے میم بڑا ڈیٹیلڈ آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا فیڈ بیک دیا. بس ان دا اینڈ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کنکلیوڈ کر دیں ہمارے اس پورے پروگرام کو اور اس پورے کانسیپٹ کو سم اپ کر دیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی نیکسٹ پروگرام سے ہم جو ہے وہ مزید نئے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. تو بفور دا کنکلوژن آئی ریئلی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ فلیکسیبلٹی بھی اس سارے پروسیس میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں مل رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنی کیپیبلٹیز کو دوبارہ ایک دفعہ چیک کر لینا چاہیے کہ کہاں پر مجھے ابھی اور کچھ قابلیت کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اسٹرینتھس کے اوپر اور کام کرنے کی ضرورت ہے.
سو فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ چینج کو بھی اڈیپٹ کرتے جاتے ہو. جو بھی چینج آپ کی لائف میں آ رہا ہے, چاہے وہ انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے ہے یا کسی بھی وجہ سے ہے, بالکل صحیح. سو اس چینج کو اپنی راستے کی رکاوٹ نہ بنانا. بہت سارے لوگ انوائرمنٹ سے ڈٹرمن کرتے ہیں اپنے بیہیویئر کو کہ جی فلاں نے ایسا کیا ہے, ادھر ایسا ہوا ہے تو ایسا ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو, ہاں, ریزنز دینا, اس چیز سے ذرا نکلنے کی ضرورت ہے اور ایک ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے. تو آپ کی کنڈیشننگ نہ ہو, آپ انوائرمنٹل فیکٹر کو اتنا زیادہ انفلوئنس مت اپنے اوپر ہونے دیں, کیونکہ یہ صرف انفلوئنسرز ہیں. انوائرمنٹ صرف ہم پر انفلوئنس کرتا ہے, بیہیویئر ہم خود ہی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ اگلے بندے نے ایسے غصے سے بات کی ہے تو اٹس بیٹر کہ بات کی ہی نہ جائے. تو ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے بات نہ کرنے کی آپشن کو چوز کیا ہے. سو رسپانسبلٹی ٹیکنگ اگر ہم اپنی لائف میں ایک اہم ہیبٹ اپنی بنا لیتے ہیں کہ ہم ذمہ داری سے چیزوں کو لینا شروع کر دیں گے, ایدھر وہ تعلقات ہوں اور آپ کا لائف سٹائل ہو اور آپ کی پرسنل ہیلتھ کے معاملات ہوں, پرسنل لائف کے معاملات ہوں, تو جب آپ ذمہ داری سے لیتے ہیں تو پھر آپ ری ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں, پھر آپ کے پاس پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سو اس طرح سے میرے خیال سے ہم زیادہ اچھی ہیلپ اپنی کر سکیں گے جب ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے. اور اگر کنکلوژن کی بات ہم کریں تو ایکشنز کی بات آج کے پروگرام میں ہم کر رہے ہیں, ہاؤ کین وی کلٹیویٹ آر ایموشنل کریج کے اسٹیپس کو. تو ہمیں پریکٹس کو نہیں بھولنا ہے, پریکٹس بہت زیادہ اس میں ریکوائرڈ ہے, اور پرسسٹنٹ پریکٹس اور پرفیکٹ پریکٹس, جس میں ہم اپنے ہی اسکل سے, اپنے ہی انبائزڈ انالیسس سے اس کو اور ڈے بائی ڈے امپروو کرتے رہیں گے, چینج کی گنجائش رکھیں گے, امپروومنٹ کی طرف سفر جو ہے وہ رکھیں گے, اور انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہو کر تھک ہار کر بیٹھنے کی بجائے ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتے رہیں گے, اور لائف میں ایسا پرسپیکٹو رکھیں گے جو کہ لرننگ کی خوشبو دے آپ کو, بالکل ٹھیک ہے, رادر کہ وہ کوئی ایسا ڈسائسو اور ایسے انڈیسائسو سے وے میں کہ ہیلپ لیسنس یا ہوپ لیسنس آپ کی زندگی میں لے کر آئے. سو جب ہم ایسا پیراڈائم اپنا رکھیں گے کہ ایوری ایونٹ ہیز سم لرننگ فار می, تو دس از دا بگننگ ان فیکٹ امپروومنٹ کی جو بات ہم کر رہے ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو سم اپ کیا. اینڈ لاسٹ پہ ہاں جی, آپ کی جو اس کے اندر ایک اور اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کی میں اس کی بات سے ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جو اف اینڈ دین تھنکنگ والا جو ایک پیٹرن ہے وہ بھی لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو میں یہ کروں گا, یعنی کہ ایڈوانس میں تھوڑا سا اسٹریٹجائز کرنا چیزوں کو. اور اس کے علاوہ ایک اور جو وسل بلوور کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کو کسی بھی ورک پلیس پہ بہت ہیلپ کرتا ہے کہ آپ انڈر دا کارپیٹ چیزوں کو نہیں کرتے ہیں, آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگر صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہیں تو وہاں پہ پھر آپ بات کرنے کو اور ان کو ڈسکس کرنے کو جو ہے وہ پرائرٹائز کرتے ہیں, اور اس سے ڈیفینیٹلی آپ کی ایموشنل کریج بڑھتی ہے. اور جب آپ رائٹ وے میں چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں آبویسلی آپ کی گلٹ اینڈ شیم جو ہے وہ اگر پہلے آپ کو کہیں تنگ کرتی آئی ہے تو وہ خود بھی ہیل ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کے اندر کانفیڈنس جو ہے اور سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ ان پریکٹسز کے ساتھ بڑھتا ہے. تو اسی نوٹ پہ ہم اینڈ کریں گے کہ ایکشن کی امپورٹنس کو بالکل بھی انڈرمائن نہ کریں, اور یہ ساری جو 4 C's پہ ہم نے بات کی ہے ان کو اگر آپ سائملٹینیسلی لے کر اپنی لائف میں انکارپوریٹ کریں گے اور لے کر چلیں گے تو ڈیفینیٹلی بڑے پازیٹیو ریزلٹس آپ کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے. سو تھینک یو سو مچ میم. سو خواتین و حضرات, ایکشن کی امپورٹنس پہ ہم نے بہت زیادہ بات کی, اور ہمیں اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے کہ ہم جتنا مرضی چیزوں کو اچھا پلان کر لیں, جتنا مرضی چیزوں کو اچھا ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف اگر ہم نہیں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. اور پھر صرف سوچی باتیں, میں خیال ہے سوچنے کے حوالے سے ہم آلریڈی بڑے خود کفیل ہیں, ہمیں چائے کے کھوکھے پہ بیٹھ کے پتہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے. سو تھنکنگ تو ہماری زبردست ہے, بہت اچھی ہے, بٹ جب ایکشن کی بات آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا شاید کمی ہے, اور اسی ایکشن کی ضرورت ہے جس سے ہم شاید اپنے اچھے آئیڈیاز کو ایگزیکیوٹ کر سکیں گے. اور جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی مسائل ہیں, یا آپ لوگوں کو کوئی وی این میں یا کوئی اور کسی ریلیونٹ چیز میں کوئی مسئلہ ہو تو بالکل ولنگ ویز ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. سو اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایک نئے اور بڑے یونیک اور بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.